پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں لاز آف لرننگ پڑھنے ہیں کہ لرننگ کے لاز کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ پرائمری لاز آف لرننگ، بنیادی جو قواعد ہیں لرننگ کے وہ یہ ہیں: There are three primary laws of learning which are discussed below. تین بنیادی لرننگ کے قواعد ہیں، وہ نیچے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے، جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے لا آف ریڈینس۔ This law explains that if the child is motivated properly before the delivery of the lesson, he will learn more quickly and in a very effective manner. یہ لرننگ کا یہ قاعدہ ہمیں یہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر بچے کو اچھی طرح سے مناسب طریقے سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے، لیسن ڈیلیور کرنے سے پہلے، یعنی بچے کو لیسن دینے سے پہلے اس کو مناسب طور سے اچھی طرح سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت اثر کے ساتھ وہ بہت اثر لے گا اور وہ اچھی طرح سے وہ پک اپ کرے گا، اچھی طرح سے وہ اس لیسن کو وہ گراسپ کرے گا، وہ اس کو لے گا۔ یعنی بچہ اپنی طلب کے ساتھ جلدی سے اس لرننگ کو حاصل کر سکے گا، یعنی وہ سیکھ سکے گا۔ جو کچھ استاد پڑھاتا ہے اس کو وہ بآسانی سے اس کو سمجھ بھی پائے گا اور اس کو وہ ریٹین بھی کرے گا۔ For learning any activity or task, the learner must be mentally set or ready. کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جو لرنر ہوگا، سیکھنے والا جو ہوگا، طالب علم جو ہوگا، وہ ذہنی طور سے سیٹ بھی ہونا چاہے اور ذہنی طور پر وہ ریڈی بھی ہونا چاہیے، تیار بھی ہونا چاہیے۔ In addition to it, this law states that the teacher must strike the iron when it is hot. اس کے علاوہ یہ قاعدہ ہمیں یہ بھی بیان کرتا ہے، یہ قاعدہ ہمیں یہ بھی گائیڈ کرتا ہے کہ استاد کو اسی وقت لوہے کو مارنا چاہیے جب لوہا گرم ہوگا۔ یعنی جب ہمیں لوہے کو کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کو گرم کرتے ہیں۔ ٹھنڈے لوہے کو ہم ہتھوڑا نہیں مارتے ہیں، اس کو کوئی چیز ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بچے کو ہمیں وارم اپ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر ہمیں انٹرسٹ پیدا کرنی پڑتی ہے پہلے، تو پھر وہ بچہ کوئی چیز ہم سے لے سکتا ہے، استاد سے لے سکتا ہے۔ Therefore, the teacher must teach the students only when they are mentally prepared. اس لیے استاد بچوں کو اسی وقت سکھائے جب وہ ذہنی طور سے وہ تیار ہوں۔ In case if the students are not ready to learn, the output of teaching would be negligible or very less. اگر بچے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو استاد جو محنت کرے گا، استاد جو لیسن ڈیلیور کرے گا، تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہوگا اس کی ٹیچنگ کا، وہ تو بالکل یا تو بالکل کم ہوگا
یا نہ ہونے کے برابر ہوگا. Hence, it is advisable that teachers should first arouse interest and motivation for the lesson, and only then they should proceed for the actual lesson in the class. اس لیے یہ نصیحت آموز ہے کہ استاد پہلے بچوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کر دے، ان کو موٹیویٹ کر دے لیسن پڑھنے کے لیے، کہ وہ اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے ان کو اس کے لیے وہ آمادہ کر لے، کہ ایکچول لیسن شروع کرنے سے پہلے وہ بچوں کو آمادہ کر لے. دس لا از آلسو کالڈ ایز لا آف موٹیویشن اور مینٹل سیٹ. اس قاعدے کو ہم لا آف موٹیویشن بھی کہتے ہیں یا مینٹل سیٹ بھی کہتے ہیں. یعنی وہ لا ہے، یہ وہ قاعدہ ہے جو پہلے موٹیویشن کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے. اسی طرح دیئر آر سم ایجوکیشنل امپلیکیشنز، کہ ہمیں کچھ کہ ہمیں یہ ایجوکیشن دینے میں ہمیں کون کون سے چیزیں اختیار کرنی ہیں، کون کون سے یہ جو اشارے ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. The educational implications of this law are given as under. Number 1, before teaching a lesson, children should be made ready to learn a particular task so that learning may become quicker, easier, effective and permanent. ایک لیسن پڑھانے سے پہلے بچوں کو ریڈی کرنا ہے کسی خاص کام کے لیے، تاکہ ان کی لرننگ جو ہو بعد میں وہ تیزی سے اس کو حاصل کر سکیں، اور ان کے لیے یہ آسان بھی ہو جائے اور یہ افیکٹو بھی ہو جائے، اور وہ پھر ان کے لیے پرماننٹ بھی ہو جائے. یعنی جو کچھ وہ سیکھیں اس کو وہ ریٹین بھی کر سکیں. Second one is, teacher should arouse the attention and interest of the students by asking suitable questions. کہ استاد بچوں کو ان کا اٹینشن، ان کے اندر ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹوڈنٹوں سے کچھ مناسب سوالات پوچھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی لیسن کو شروع کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ استاد کی طرف متوجہ ہو جائیں. اینڈ تھرڈ ون از, curriculum should be according to the mental level and maturity of the child. کیریکولم جو ہوگا، نصاب جو ہوگا، یہ بچے کی مینٹل لیول، دماغی جو اس کی سطح ہوگی اور جو اس کی میچورٹی ہوگی اس کے مطابق ہونا چاہیے. If it is not so, there will be poor comprehension and readiness may last. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ذہنی طور پر بچے کی جو سمجھ ہے وہ بچے کی سمجھ سے باہر ہوگی اور وہ بچہ تیار نہیں ہوگا، اس کی ریڈینس جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گی، وہ کھو جائے گی کہ وہ تیار نہیں ہوگا اس کو لینے کے لیے. اینڈ another is, curiosity is essential for learning. So teacher should arouse the curiosity of the students. یعنی طلب، چاہت بچوں کی یہ ضروری ہے. اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر پہلے چاہت پیدا کرے، ان کے اندر کیوریاسٹی پیدا کرے. اینڈ نیکسٹ از, teacher should create learning atmosphere in the classroom that develops readiness among the children. کہ استاد کلاس روم میں پڑھنے کا ماحول قائم کرے، پڑھنے کا ماحول وہ کریٹ کر لے، جس سے ان کے اندر ریڈینس، بچوں کے اندر ریڈینس پیدا ہو جائے گی. وہ تیار ہو جائیں گے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، وہ تیار ہو جائیں گے، ان کے اندر طلب پیدا ہوگی. تو بچوں یہ تھا لاس آف لرننگ، جس میں سے پہلا لا
جو پرائمری لاز میں سے جو پہلا لا تھا وہ تھا لا آف ریڈینس، جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔